کسی بھی الہی دین کا قائل، اس کا طرئی امتیاز یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، روح کو مانتا ہے جو نظر نہیں آتی، یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ غیب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، اللہ اور رسول کے وعدوں پر ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن چونکہ مادیات سے قابل مشاہدہ جو اسباب وسائل ہیں ان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، جتنا بھروسہ یہ قابل مشاہدہ اور محسوس ذرائع پر یہ جتنا بھروسہ کرتا ہے، اتنا بھروسہ غیبی طاقت پر وہ نہیں رکھتا۔ کسی بھی مقصد یا ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی منصوبہ شروع کرتا ہے، اس منصوبہ کی تکمیل کے لیے ظاہری وسائل کا زیادہ سہارا لیتا ہے، ظاہری وسائل پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے۔ غیبی طاقت پر اس کا ایمان بھروسہ اتنا نہیں ہوتا۔ وہ غیبی طاقت جس سے ہم مدد لے سکتے ہیں اس کے کئی انداز ہیں۔ غیبی طاقت جس سے ہم امداد لے سکتے ہیں، ایک صلہ رحم ہے۔ صلہ رحم کے نتیجے میں آپ کو غیبی مدد ملتی ہے، صدقہ کے نتیجے میں آپ کو غیبی امداد ملتی ہے، دعا کے نتیجے میں آپ کو غیبی امداد ملتی ہے۔ یہ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی اٹھا کے دیکھیں، شروع میں ہے تعقیبات نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں بعض مشترک ہیں، جیسے تسبیح حضرت زہرا ہے یا دعائے وحدت ہے۔ پانچوں نمازوں میں سلام کے بعد اس ذکر کو پڑھنا چاہیے۔ کچھ تعقیبات مخصوص ہیں، صرف صبح کی نماز کے بعد وہ پڑھی جاتی ہے، وہ بھی عجیب ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی بن ابی طالب وَأَمِتْنِي عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ علی بن ابی طالب، خدایا مجھے علی جیسی زندگی اور علی جیسی موت دے۔ اس صبح کی نماز میں ہے، باقی چار نمازوں میں نہیں ہیں۔ ان کے شروع میں، تعقیبات کے شروع میں ایک روایت نقل کی ہے شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالی علیہ نے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے دعا مانگے بغیر اٹھ کے نکل جاتا ہے مسجد سے یا اپنا مصلی چھوڑ دیتا ہے، اور اس دعا سے خالی یا تعقیبات سے خالی نماز کو فرشتے لے کے جب خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے اس کو مسترد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، میرے بندے سے کہو کہ تو اگر مجھ سے بے نیاز ہے تو میرا محتاج نہیں ہے، میں بطریق اولا تجھ سے بے نیاز ہوں، میں تیرا محتاج نہیں ہوں۔ ہر حالت میں بہت تاکید کی گئی ہے، ہر حالت میں، یعنی جو آدمی ہر لحاظ سے آسودہ حال ہے، الحمدللہ وہ خود بھی اور سارا اہل خانہ مکمل طور پر صحت مند ہے، ہر چیز نارمل ہے، خود اپنا بھی اور باقی اہل خانہ کا بھی، مالی اعتبار سے بھی آسودہ ہے، برسر روزگار ہے، ایک پرکشش نوکری اس کو ملی ہوئی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان حالات میں جب انسان ہر حالت میں خدا کو پکارے، ایسے آدمی کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ آزمائش کے شکار ہو جائے۔ اور یہ جملہ پتہ نہیں میں نے کسی مجلس میں کہا یا جملہ یہاں کہا ہے، ہم جو ہے نا آپس میں جو پیشور مانگنے والے ہوتے ہیں نا، بکاری، ان کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں پیشور ہے، اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ دو، اس کی درخواست جو ہے نا نہ لو، اس کا یہ پیشور ہے۔ اللہ تعالیٰ پیشور مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے، جو ہر حالت میں صحت مند ہو تو بھی خدا کے بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، جی بیمار ہو تو بھی، غریب ہو، فقیر ہو تو بھی، آسودہ حال ہو، امیر ہو تو بھی، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ مخ العبادہ، مخ بھیجے کو کہتے ہیں، بھیجے کو، عبادت کی روح، مغز یا کہیں کہ روح روان دعا ہے، روح روان۔ سلاح الانبیاء، دعا
انبیاء کا اسلحہ ہے، انبیاء کا اسلحہ ہے، یا بعض روایات میں سلاح المؤمن، مومن کا اسلحہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ آدمی اس یعنی اسلحہ سے اور اس غیبی طاقت سے محروم ہو جائے، محرومی کی دو صورتیں ہیں، ایک کہ بندہ دعا ہی نہیں کرتا، وہ جیسے بعض لوگ، میں نے خود ایک دفعہ آج سے 10-12 سال پہلے مسجد حرام کے باہر باب فہد ہے یا باب عبدالعزیز، اس کے پاس میں نے دیکھا کہ وہ باہر سے حالت احرام میں کوئی 10-15 بندے آئے ہیں، ایک جوان ہے، اس اچھی خاصی داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دے رہا تھا، کہا کہ نماز پڑھنی ہے، طواف کرنا ہے، دعا نہیں مانگنی، بس دعا مانگے بغیر نکل آؤ مسجد الحرام سے۔ یہ ناپسندیدہ ہے۔ خدا نے قرآن میں شدید مذمت کی ہے ان آدمی کی جو خدا سے نہیں مانگتا، جو خدا سے نہیں مانگتا۔ ایک یہ ہے محرومی کہ بندہ دعائی نہ مانگے، اوروں کو بھی تلقین کرے کہ دعا مت مانگو اور سلام پڑھو یا پھیرو اور مسجد سے نکل جاؤ۔ دوسری محرومی یہ ہے کہ دعا مانگے لیکن دعا قبول نہ ہو۔ اچھا، یہ جملہ امیر المومنین کا تو ہم ہر شب جمعہ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، خدایا ان گناہوں کو بخش دے جو مجھے دعا کرنے سے روکتے ہیں۔ بعض گناہوں کے نتیجے میں بندہ اصلا خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتا، دوسرا اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا کی قبولیت یا استجابت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، حبس روکتے ہیں، میری دعا کو روکتے ہیں، یعنی قبول نہیں ہونے دیتے۔ ان دعاؤں کو بھی بخش دے جو مجھے دعا کرنے سے روکتے ہیں، ان گناہوں کو بھی بخش دے جو میری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ ادھر آپ نے سربستہ طور پر یہ پڑھا ہے، اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، ان گناہوں کو بخش دے جو دعا سے روکتے ہیں یا دعا کی قبولیت کے راہ میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہوگی انسان کی کہ اس نعمت سے بندہ محروم ہو جائے۔ انسان اگر اس میں شعور ہو، ادراک ہو، دعا سے محروم ہونا یا مانگی گئی دعاؤں کا قبول نہ ہونا ایسا ہے جیسے کسی کو ایک بہت ہی بڑی پرکشش ملازمت سے اس کو جو ہے نا برخاست کر دیا جائے، اس کو نوکری سے نکال دیا جائے، معطل کر دیا جائے، یا اس کی نوکری کو ختم کر دیا جائے، وہ جس کو آپ وہ ٹرمینیٹ کر کہتے ہیں، نوکری سے نکال دیا جائے۔ اس سے کم سزا نہیں ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جانے کی توفیق طلب ہو یا مانگی گئی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ امیر المومنین نے دعائے کمیل میں سربستہ طور پر فرمایا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ امام زین العابدین نے غالباً یہ من لا یحضر الفقی کی روایت ہے، گن کے بتایا ہے، 7 یا 8 گناہوں کا نام لیا ہے امام سجاد نے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں اکثر جو ہے نا وہ موجود نظر آئیں گے، اکثریت میں یہ موجود نظر آئیں گے۔ آخر میں 2 ہیں، دونوں کو ملا کے ایک سمجھیں تو 7 رکاوٹیں ہیں، ان کو الگ الگ نمبر شمار دیں تو پھر 8 گناہوں کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ کچھ روحانی بیماریاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دور کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 سوء النیہ، یہ معاشرے کے اندر رائج لفظ ہے، بدنیتی، کسی کا خیرخواہ نہ ہونا، بدنیتی۔ میرے خیال میں اسی میں بدگمانی بھی آتی ہے، کسی کے بات میں نا کسی کی بدگمانی۔ کہتے ہیں ایک آدمی، روایات ہے، احمل فعل اخیک المؤمن علی الصحہ، آپ کا برادر مومن بظاہر اگر ایک ناجائز کام کر رہا ہے، بظاہر اس کے لیے جواز تلاش کرو،
محمل یعنی جائز صورت. یہاں تک غالباً میں نے جمعہ کے خطبے میں عرض کیا تھا، منہ سے شراب کی بدبو آئے تو کہو کہ ہو سکتا ہے بھائی وہ منہ میں اس کو گرایا ہو، وہ گرا دیا ہو، زبردستی اس کے منہ میں جو ہے نا وہ کسی نے گرا دیا ہو. یعنی یہاں تک معاملہ پہنچنے کے بعد بھی اس عمل کے لیے جواز تلاش کرنے کی جو ہے نا وہ 70 کہتے ہیں 70 جواز جو ہے نا وہ تلاش کیے جا سکتے ہیں کسی کے ظاہری عمل کو. ٹیبل پر سامنے سرخ رنگ کا مائع یا جو ہے نا وہ لکوڈ پڑا ہوا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شراب کی جو ہے نا وہ کا گلاس اس نے رکھا ہوا ہے، شربت روح افزا ہے یا پتہ نہیں وہ شیرین کیا ہے، وہ اس کو بھی محمول کر سکتے ہیں. بدنیتی، کسی کے بارے میں برا سوء النیہ، کسی کے بارے میں بدنیتی، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. ترک التصدیق بالاجابہ، یعنی جن کاموں کی وجہ سے یا جن خیالات کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک یہ ہے آپ کو اپنی دعا کے قبول ہونے کا یقین نہ ہو، اس کے نتیجے میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی. معصوم کا فرمان ہے یوں دعا کرو جیسے تمہیں یقین ہو کہ قبولیت میرے گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، قبولیت میرے گھر کے دروازے پر. ترک التصدیق بالاجابہ یعنی اجابت دعا کی تصدیق کو ترک کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی دعا کے یقین، ایسے فارمیلٹی دوسروں سے کہہ دیا دعاؤں میں یاد رکھیے، خود بھی دعا کریں لیکن اپنی دعا کے قبول ہونے کا بندے کو یقین نہ ہو، وہ لخلقۂ لسانی جسے کہتے ہیں، وہ ایسے آدمی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اور تاخیر الصلاۃ المفروضات حتی تذهب اوقاتها، یہ جو 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں نا، ان کو اپنے مقرر وقت میں نہ پڑھنا، ان کو ترک کرنا، ان میں تاخیر کرنا، یہاں تک کہ صبح کی نماز نہ پڑھے اور سورج نکل آئے، ظہرین کی نماز نہ پڑھے ادھر مغرب کی اذان ہو جائے، مغربین نہ پڑھے اور آدھی رات ہو جائے. ایسے آدمی بھی جتنے بھی مسجد میں بیٹھ کے تاریکی شب میں گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتا جو نماز کو قضا کرتا ہے. تاخیر الصلوات المفروضات عن اوقاتها یا حتی تذهب اوقاتها، یہاں تک اس کا وقت نکل جائے وہ نماز نہ پڑھے. اور چھٹا ترک التقرب الی اللہ بالبر والصدقہ، جن اعمال کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک نیکی، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور صدقہ دینا. صدقہ اور نیکی کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنے کی جو کوشش نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا. ترک التقرب الی اللہ بالبر والصدقہ، صدقہ اور نیکی، غریب پروری کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنے کا جو عمل ہے اس کو ترک کرے، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتا. اور آخری کہیں یا 2 کہیں، ان کو ایک بھی کہہ سکتے ہیں ہم، 2 بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بعض علاقوں میں نا یہ ملک یا شہر یا ضلع کا کلچر ہوتا ہے. میں ایک پنجاب کے ایک شہر میں رہا ہوں، یعنی عام جو دوستانہ گفتگو ہوتی ہے اس میں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. ماں بہن کی گالی عام ہے، پھوپھی کی گالی بھی دیتے ہیں، پھوپھی کی گالی جو دیتے ہیں. ترک البذاء استعمال البذاء والفحش بالقول، بےہودہ گفتگو کرنا، بےہودہ یہ بات چینلوں پر یہ بات مولویوں کو بھی دیکھتا ہوں، بےہودہ گفتگو، یہ یعنی ناشائستہ قسم کی چیزوں کا نام لینا، یہ اشارے کی ناحیے میں ہے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے یہ جو بہت معذرت کے ساتھ اب سمجھانے کے لیے میں مثال دینے پر مجبور ہوں، پاخانہ کو عربی میں غائط کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس نجیس چیز کا نام نہیں لیا ہے، نجیس چیز کا نام نہیں لیا ہے. اور بھی بہت سارے اس طرح جسم کے جو نازک حصے ہیں ان کی اشارے کنایوں میں جو ہے نا وہ جمجانا ہوتا ہے. نام لینا یہ فحش گوئی کے زمرے میں آتا ہے. بذا یا گالی گلوچ، جو آدمی
اپنے معمولات زندگی میں گالی گلوچ دیتا ہے، فوش گوئی کرتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اس مقدس جگہ پر ہم ان کی مثالیں بھی نہیں دے سکتے ہیں. یہ خرابیاں جس کے اندر پیدا ہوں وہ انتہائی بڑا بدنصیب آدمی ہے، اور دعا جیسی نعمت کی برکتوں اور اس کے ثمرات سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں، معنوی بیماریاں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے دور رکھے. اگر کوئی مبتلا ہے تو ان کا مؤثر علاج کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.